علم کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے، ہمارے اسلاف جو ہیں، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کی ہسٹری ہم اٹھا کر دیکھیں تو بڑی محنت سے، شوق سے، لگن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 کتنی چیزیں؟ شوق، لگن اور محنت۔ اگر آپ کو اس چیز کا شوق نہیں ہے، آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا بچے کو لے آئے استاد کو، وہی اس کو آپ پڑھائیں، اس کو شوق ہی نہیں، استاد بیچارہ مار رہا ہے یا اس کو پڑھا رہا ہے، سب کچھ ہے، اس کے موڈ ہی نہیں پڑھنے کا، شوق ہی نہیں، کیسے پڑھے گا؟ لیکن ایک بچہ ہے جس کو شوق ہے کہ نہیں مجھے یہ پڑھنا ہے، تو دونوں میں فرق ہو۔ وہ محنت کرے گا، وہ استاد کے پاس بھی پڑھے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا بار بار پوچھے گا، گھر میں جا کر پڑھے گا، مدرسے میں پڑھے گا، اپنے جو کلاس فیلو ہم جماعت ہیں ان کو سنائے گا، ان سے پوچھے گا۔ یہ کب ہوگا؟ شوق سے۔ اچھا، آج کل تو ذرائع بہت ہیں، اس زمانے میں ہم شروع کریں حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی۔ بغداد علم اور فضل کا مرکز تھا، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، متکلمین سب بغداد۔ تو جس کو بھی علمی پیاس ہوتی تھی، یعنی حقیقت میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ سیدھا بغداد کا رخ کرتا۔ آپ بھی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اجازت دی تھی، سفر کرتے کرتے بغداد پہنچ گئے۔ جو کچھ لائے تھے پیسہ ختم ہو گیا۔ وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا جیسے طلبہ کے لیے ہوتا ہے نا کھانے کا، کہیں سے بریانی کی دیگ آ گئی، کہیں سے کچھ آ گیا، کوئی انتظام نہیں، بھئی پڑھو اور جاؤ، اپنا انتظام خود۔ غوث پاک فرماتے 3 دن ہو گئے ایک لقمہ میرے منہ میں نہیں۔ 3 دن درخت کے پتے کھا کر بھوک مٹائی، پیاس لگی تو چشمے کا پانی پی کر پیاس پی۔ غور کریں، ہم یہ کر سکتے؟ ہم تو مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، کھانے کے تو ملتا نہیں، ہم کیا کریں؟ کوئی دو تو ہم پڑھیں۔ پھر فرماتے کہ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا، اس نے اپنا توشے دان کھولا، اب کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہتے میں اپنا منہ ادھر کر کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے ساتھ کھا لو، میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ اس نے اصرار کیا، میں نے چند لقمے کھائے۔ اس نے مجھ سے پوچھا عبد القادر نام کا کوئی نوجوان یہاں پر ہے، تم جانتے ہو؟ میں نے کہا میرا ہی نام عبد القادر۔ تو وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے معاف کر دو۔ تو کس بات کی معافی؟ کہا میں تمہارے شہر سے آیا ہوں، تمہاری والدہ نے یہ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد گیا ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، تم دے دینا۔ تو میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم نہیں ملے، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، اور یہ جو کھانا میں لے کر آیا ہوں نا یہ تمہارے ہی پیسے سے لے کر آیا، تو مجھے تم معاف کر دو، یہ کھانا بھی لے لو، یہ پیسے بھی لے لو۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کر باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ 70 ایسے درویش بھوک اور پیاس سے بے چین زمین پر لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان میں کھانا بھی تقسیم کر دیا، پیسے بھی تقسیم۔ اس طرح علم حاصل کیا ہے، ہمیں تو مل رہا ٹھیک ٹھاک ہے، اور انہوں نے بھوکے پیاسے رکھے۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنان کے بادشاہ تھے۔ ان کے والد سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہو تو ناز اور نعیم سے، لاڈ پیار سے پرورش، لیکن اس کے باوجود علم دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور 7 سال کی عمر میں 7 قرات سے قرآن پاک حفظ کر دیا۔ 7 سال کی عمر میں اتنے ذہین تھے، اور پڑھنے کا شوق تھا۔ نہیں پڑھتے تو بھائی شہزادے تھے، ٹھیک ہے بھائی میرے بعد کے بعد تو مجھے ہی تو سلطنت ملے گی، میں تو ولی عہد نہیں۔ اس کے بعد علم دین کی طرف 14 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون پر مکمل دسترس حاصل کر۔ آپ یہ دیکھیں 14 سال کی عمر میں، اور اس وقت بھی اس شہر کے سمنان میں جتنے محدثین تھے اور جتنے بڑے بڑے علماء تھے، ان کی خدمت میں خود حاضر ہو کر علم حاصل کرتے۔ یہ ہے شوق، یہ ہے محنت، اور یہ ہے لگن۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ بادشاہت تو ہے میری، مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، علم حاصل کرنا ہے۔